جاری کر رہی ہے. اور آپ اگر پورے پاکستان کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو ماضی کے اندر تمام تر آمریتوں نے اتنی جابر پالیسیاں عوام کے اوپر لاگو نہیں کی, اتنی زیادہ مہنگائی نہیں تھی, اتنی زیادہ غربت نہیں تھی, اتنی زیادہ بے روزگاری نہیں تھی. لیکن ہم آج بھی چوکوں اور چوراہوں کے اندر کھڑے, ہم کہیں پہ بھی پیپلز پارٹی کی سپورٹ کر کے مظفر آباد کے ان ایوانوں کے آس پاس وہاں کا طواف نہیں کر رہے, اس لیے کہ ہمیں نوکریاں نہیں چاہیے, اس لیے کہ انفرادی طور پہ ہمارا ذاتی طور پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. آج بھی ہم اس چوک کے اندر کھڑے اور پورے آزاد کشمیر کے اندر کھڑے اور بانگے دل پوری دلیری کے ساتھ, پوری بہادری کے ساتھ للکارتے ہیں کہ ہمیں روزگار دیا جائے, ہمیں تعلیم دی جائے, ہمیں علاج دیا جائے. اور اگر آپ نے یہ روش تبدیل نہ کی تو آنے والے دنوں کے اندر پورے آزاد کشمیر کے اندر ہم پاکستان کے حکمرانوں کے خلاف, کشمیر کے حکمرانوں کے خلاف اور دنیا بھر کے حکمرانوں کے خلاف ہم ایک احتجاجی تحریک کا آغاز کریں گے. اور ہم اس سماج کی ہر ایک فرد تک جائیں گے, محنت کشوں تک جائیں گے, نوجوانوں تک جائیں گے, طالب علموں تک جائیں گے, انہیں ساتھ ملاتے ہوئے ایک حقیقی اور فیصلہ کن لڑائی کا آغاز کریں گے. انقلابی ساتھیوں, آج آپ اگر تعلیمی اداروں کی حالت دیکھیں تو پورے آزاد کشمیر کے اندر جو سرکاری تعلیمی ادارے کروڑوں کی تعداد میں دنیا سے ہماری ماؤں بہنوں کی لاشیں دکھا کر 8 اکتوبر کے ڈیزاسٹر کے بعد انہوں نے جو بھیک مانگ کر لائی ہے وہ ساری کی ساری انہوں نے اپنی تجوریاں بڑھی ہے. آج بھی کوئی ایک تعلیمی ادارہ اپنی اثر حالت کے اندر موجود نہیں ہے. اور میں ایک چیز کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ جو راولا کوٹ ایگریکلچر یونیورسٹی ہے, یہاں پہ طلباء کا استحصال کیا جا رہا ہے. ایک طویل عرصے سے جو ڈی وی ایم شعبہ ہے اور جو ایک اور شعبہ میرے ذہن میں نہیں آ رہا کہ اس کا ابھی تک الحاق نہیں ہوا, اس کی جو ڈگری ہے وہ ویلیویبل نہیں ہے. ہم حکومت آزاد کشمیر کے ساتھ مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری طور پہ ایگریکلچر یونیورسٹی کی تعمیر نو کو جو ہے وہ مکمل کیا جائے اور اس کے علاوہ طلبا کے جو تمام تر مسائل ہیں ان مسائل کو حل کیا جائے. اگر آپ نے ان تمام تر مسائل کو حل نہیں کیا تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ ان ایوانوں کے اندر آرام سے نہیں بیٹھ سکو گے. میں یہ سمجھتا ہوں جو لوگ اس اسمبلی کے اندر بیٹھے ہوئے, یہ اسمبلی ایک چکلا ہے اور اس چکلے کے اندر بیٹھے ہوئے اس چکلے کے یہ دلال ہے جو عوام کے قطعی طور پہ ہمدرد نہیں ہو سکتے. اور جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ آپ اگر پوری تاریخ اٹھا کر دیکھیں, محنت کش طبقے کی کسی بھی ملک کے اندر دیکھیں تو کبھی بھی عرضیوں اور یادداشتوں کے ذریعے سے, کبھی بھی درخواستوں کے ذریعے سے مسائل حل نہیں ہوئے. ہمیشہ عوام نے, ہمیشہ نوجوانوں نے, ہمیشہ محنت کشوں نے اپنی طاقت کی بنیاد پہ, اپنی جدوجہد کی بنیاد پہ لڑتے ہوئے ان تمام تر مسائل کو حل کیا ہے. اور آج ان تمام تر مسائل کو انفرادی طور پہ حل نہیں کیا جا سکتا. میں اگر چاہوں تو میں روزگار بھی حاصل کر سکتا ہوں, ذاتی طور پہ میں چاہوں تو میں کوئی عہدہ بھی حاصل کر سکتا ہوں, لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے. ہم سب کے اجتماعی مسائل ہیں. بھوک صرف ایک گھر کے اندر نہیں ہے, چاروں اور ہے. بیماری ایک گھر کے اندر نہیں ہے. آج قابل علاج بیماریوں کی وجہ سے ہمارے بزرگ, ہمارے نوجوان, ہماری خواتین جو ہے وہ وقت سے پہلے مر رہی ہے. اور اس میں جو سب سے زیادہ قصور ہے, جو مجرم ہے, وہ اس ریاست کے حکمران ہیں. اس لیے کہ کسی بھی ریاست کے حکمرانوں کا یہ اولین فریضہ ہے کہ ریاست کے اندر بسنے والے تمام تر انسانوں کا, خواہ ان کا کوئی رنگ ہے, کوئی نسل ہے, کوئی مذہب ہے, ان تمام تر چیزوں سے بالا تر ہوتے ہوئے ان کے تمام تر جو بنیادی مسائل ہیں ان کو حل کیا جائے. اور آج کے اسٹیج کی وساطت کے ساتھ ہم یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ یہاں پہ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے جتنے بھی اعلانات کیے گئے, جو یہاں پہ میڈیکل کالج کے حوالے سے نوٹیفکیشن دیا گیا, جو یہاں پہ آئی ٹی یونیورسٹی کے حوالے سے نوٹیفکیشن دیا گیا, فوری طور پہ ان کی کنسٹرکشن کو یقینی بنایا جائے. اور پورے آزاد کشمیر کی سڑکوں کی آپ اگر حالتیں دیکھیں تو ان سڑکوں کے اوپر گدا نہیں چل سکتا. یہ حالت ہے ہمارے حکمرانوں کی. اور کل تک آ کے ہمارے تلوے چاٹ رہے تھے کہ ہمیں ووٹ دو, ہاں ہم نے ووٹ دیا ہے, لیکن آج ہم کھڑے اس چوک
निज़ाम के अंदर, और हम आज बड़े आराम के साथ, बड़ी आज़ी के साथ, बड़ी इंतज़ारी के साथ अपील करते हैं तुमसे कि इन तमाम तर मसाइल को हल करो। लेकिन अगर तुम इन मसाइल को हल नहीं करते तो आने वाले दिनों के अंदर इस मुल्क के अंदर एक बड़ी इंकलाबी तहरीक का आगाज होगा। फिर हम तुम्हारे साथ कोई माहिदा नहीं करेंगे, कोई मसालत नहीं करेंगे, बल्कि हम उस वक्त तक लड़ेंगे जब तक इस रियासत को जड़ से उतार कर फेंकते हुए एक सोशलिस्ट इंकलाब बर्पा नहीं किया जाता। आज के स्टेज की वसातत से मैं ये भी मुतालबा करता हूँ कि आजाद कश्मीर का वह तालीमी इदारा है पॉलिटेक्निक कॉलेज, जहाँ से पूरे आजाद कश्मीर के अंदर से गिलगित बल्तिस्तान से यहाँ पे नौजवान तलबा तालीम हासिल करने के लिए आते, लेकिन आज भी वो बुनियादी जरूरियात से महरूम है। इस कॉलेज को इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाए। और आखिर में इनकलाबी साथियों, मैं उस अजीम इनकलाबी साथी, उस इनकलाबी दोस्त फहीम अकरम शहीद को, जिसने अपने नजरियात के अलम को थामते हुए दिलेरी के साथ अपनी जान का नजराना दिया, मैं उसे खराज अकीदत पेश करता हूँ इस अज़्म के साथ, इस यकीन के साथ कि जब तक ये निजाम है, जब तक गुर्बत है, जब तक बेरोजगारी है, जब तक भूख है, उस वक्त तक पाकिस्तान के मेहनत कश तबके के साथ, हिंदुस्तान के मेहनत कश तबके के साथ और बिल उमूम दुनिया भर के मेहनत कशों के साथ मिलकर हम इस निजाम के खात्मे तक अपनी जदोजहद को जारी और सारी रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। इल्म जदोजहद होता। मैं तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि